فتح چھائی ماہ رمضان آ گیا ماہ رمضان آ گیا لو ماہ رمضان آ گیا ماہ رمضان آ گیا لو ماہ رمضان آ گیا عابدوں سن لو ہوا 70 گنا اس میں ثواب خوب دولت رات آئی ماہ رمضان آ گیا برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر خصوصاً پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود اور سلام کا تحفہ نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا ہم سب کے اوپر بے حد و حساب فضل و کرم اور احسان کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ ہماری آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پائے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس ماہ عظیم کی آمد 6 مہینہ پہلے سے کرتے تھے اور 6 مہینہ پہلے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما، یا رمضان تک ہماری زندگی کو بڑھا دے، رمضان تک ہماری حیات کو لمبی کر دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ پالے تھے تو ہمارے اسلاف اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرتے، رمضان کے روزے کا اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے، نمازوں کا اہتمام کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے کہ اے اللہ رمضان میں ہم جو کچھ بھی عبادت کیے ہیں، چاہے ہمارے روزے ہوں، ہماری نمازیں ہوں، یا ہمارے نیک اعمال ہوں، یا ہمارے صدقات اور خیرات ہوں، یا ہماری زکاتیں ہوں، اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے نیک عمل کیا ہے تو اسے قبول فرما لے۔ 6 مہینے تک رب العالمین کے دربار میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف کی نظروں میں، نگاہوں میں رمضان کی کس قدر اور جو ہے اہتمام ہوتا تھا، اس کی کس طرح وہ لوگ قدر کرتے تھے کہ 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے اور 6 مہینے تک دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن آج ہم اور آپ غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے رمضان کے آنے کا انتظار تو کرتے ہیں، لیکن جس مستعدی کے ساتھ اس کی تیاری کرنی چاہیے اور جس اعتبار سے رمضان کے ماہ عظیم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، روزوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ اچھے اعمال کرنے چاہیے، ہم اور آپ وہاں پر غافل نظر آتے ہیں، دور نظر آتے ہیں، سستی اور کاہلی ہمارے اندر جو ہے چھا جاتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزوں کی اچھی قدر ہو اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، تو ہم کو آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام کے اسوہ کے مطابق، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہم اور آپ رمضان کا استقبال کرتے ہوئے اس طرح نیکیاں کمانے کی کوشش کریں جس طرح صحابہ کرام نے نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ماہ عظیم میں، اس ماہ عظیم کو پانے کے بعد جس طرح ان لوگوں نے روزوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ
قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، ہم کو آپ کو بھی چاہیے کہ اسی طرح ہم اور آپ بھی اس ماہ عظیم کی قدردانی کریں۔ میرے دوستو، اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو آؤ اس اور ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو اس ماہ عظیم کی عظمت بتا دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت میں اس ماہ عظیم کی عظمت کیا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ میرے دوستو، صحیح ابن حبان میں اور ابن خزیمہ میں اور جامع الصغیر میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں اگر خطا نہ کرے تو سنو، میں نے دیکھا دو ایسے نوجوان ساتھیوں کو کہ دو آدمی ایک وقت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور اسلام قبول کیے، مسلمان ہو گئے۔ دونوں صحابی ہو گئے جو کفر میں تھے، شرک میں تھے، یا پھر دوسرے اس مذہب میں تھے، طریقے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان دو ساتھیوں میں ایک ساتھی بڑا ہی عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، نیکی کے کاموں میں رغبت رکھتا تھا اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اچھائیاں کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اور دوسرا ساتھی نیکیوں میں اتنا حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن جو فرائض ہے یقیناً ان چیزوں کو وہ ادا کر لیتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہ جو صحابی بالکل نیکیوں میں مستعدی کے ساتھ آگے بڑھتا تھا، وہ جہاد میں جا کر شہادت کا درجہ نصیب پا لیا اور اس کو اللہ رب العالمین شہید کر دیا، شہادت کا درجہ دیا اس کو۔ شہید ہونے کے بعد ایک سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی جو کم نمازیں بھی پڑھتا تھا، کم تہجد کی اہتمام کرتا تھا، نیکیوں میں اتنا حصہ نہیں لیتا تھا، وہ صحابی ایک سال کے بعد انتقال کرتا ہے۔ وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دونوں ساتھیوں کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہوئے ایک سال پہلے وہ ایک سال کے بعد جنت میں جا رہے ہیں، اور جو ایک سال کے بعد جو ہے انتقال کیے، فطری اور طبعی موت مرے، وہ ایک سال پہلے ہی جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا اور بڑا تعجب ہوا مجھے کہ ایک تو شہادت کا درجہ ہے، ایک سال پہلے انتقال کیا ہے، وہ ایک سال بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو ایک سال کے بعد انتقال کیا اور وہ بھی زیادہ نمازوں کا پابند نہیں، تہجد گزار نہیں، نیکیوں کو اتنا اچھا رغبت نہیں رکھتا تھا، صرف فرائض کا ہی خیال رکھتا تھا، وہ ایک سال بعد مرنے کے بعد ایک سال پہلے ہی جنت میں چلا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہوئے، اپنے ساتھیوں کو خبر سنائے، یہاں تک کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، خبر پہنچ گئی، نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے طلحہ بن عبید اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے بعد میں مرنے والا ساتھی جو ایک سال اسلام قبول کیا تھا، جو ایک سال پہلے شہادت پایا اور جو ایک سال کے بعد انتقال ہوا، جو ایک سال کے بعد انتقال ہوا، کیا اس کو نہیں دیکھا تو نے؟ فَأَدْرَكَ الصِّيَامَ کہ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے کا اہتمام کیا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً اور اس نے نمازوں کا اہتمام کیا، سجدوں کا اہتمام کیا، اسی طرح زکات کا، صدقات کا، خیرات کا اہتمام کیا۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ شہادت سے کے بعد جو صحابی انتقال کرتا ہے وہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال پہلے ہی اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ اپنے اپنے ایمان کا، اپنے اپنے روزوں کا اندازہ لگائیں، احتساب کریں۔ یہ احتساب کا وقت ہے، آج ہم کو آپ کو حساب لگانے کا وقت ہے۔ جس طرح ہم اور آپ اپنے اپنے کاروبار کا حساب لگاتے ہیں، اپنی اپنی مزدوری کا حساب لگاتے ہیں، اپنی اپنی روزی روٹی کا حساب لگاتے ہیں، آج ہم کو چاہیے کہ دینی معاملات میں، دینداری میں، تقوی اور پرہیزگاری میں، نمازوں کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، زکات اور صدقات کے معاملے میں ہم کو بھی حساب کرنا چاہیے کہ کہاں تک ہم شریعت کے
کرتے ہیں۔ میرے دوستو اگر رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ہم نے اس مہینے کی قدردانی نہیں کی اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو میرے دوستو کل قیامت کے دن کفے افسوس بنتے رہیں گے جب ہمارے سامنے لوگ جنت میں جاتے رہیں گے اور ہم سستی اور کاہلی کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنتے رہیں گے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام خبر دیتے تھے صحابہ کرام کو اور خوشخبری سناتے تھے اور مبارکبادی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مبارک مہینہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اس مہینے کی تم قدر کرو، اس مہینے میں روزے رکھو، اس مہینے میں نفلی عبادتیں کرو، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرو، کیوں؟ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو رمضان کے روزوں کا ہم اور آپ اگر قدر نہیں کریں گے تو یقین مانیے کل قیامت کے دن وہ حشر ہوگا کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر نہیں لگا سکتے ہیں، اگر سن سکتے ہیں تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے، ایک واقعہ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا بیان کرنا پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو لوگ رمضان کے روزوں کو پانے کے بعد روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، وہ کتنے بڑے گنہگار ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کتنے بڑے سزا یافتہ لوگ ہیں۔ سنو اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے اور دو آدمی آنے کے بعد میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے جنگل کی طرف لے گیا اور پہاڑی کی طرف لے گیا۔ جنگل اور اس پہاڑی میں ایسے مقام پر مجھ کو چھوڑ دیا کہ اس پہاڑ پہ چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بازو کو چھوڑ کر کے ان دو لوگوں نے کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ پر چڑھیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پر کیسے چڑھوں، راستہ نہیں ہے، خاردار اور پرخطر راستہ، وہ بھی راستہ ہو تب راستے ہی نہیں ہے، اور اس بلند پہاڑ پر میں کیسے چڑھوں، میں چڑھ نہیں سکتا ہوں۔ ان دو صحابی، ان دو فرشتوں نے یا ان دو آدمیوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اور کہا کہ آپ ہمت کیجیے، آگے بڑھیے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دونوں بھی ساتھ دیے اور نبی علیہ السلام پہاڑ پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پہاڑ کی بالکل آخری چوٹی تک پہنچ گئے، یعنی آخری سرے تک پہنچ گئے، پورے بلند پہاڑ کی بلندی پر نبی علیہ السلام پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پہاڑ کے پیچھے سے چیخ و پکار کی آوازیں نبی علیہ السلام کے کان میں پڑنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے ان دو آدمیوں سے سوال کیا یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ چیخ و پکار کی آواز کیسی ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ دوزخیوں کی آواز ہے، جو لوگ دوزخ میں گئے ہیں، جہنم میں گئے ہیں، جہنم کی عذاب میں مبتلا ہے، وہ ان کی چیخ و پکار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تھوڑا آگے لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اس کے منہ کا حصہ نیچے ہے، پیر کا حصہ اوپر ہے اور اس کے بازوں کو پھاڑ دیا گیا ہے، اس کے منہ کو چیر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا ہے اور وہ لٹکایا ہوا ہے اور بالکل اس کے منہ سے خون اور پیپ اس طرح بدبودار چیزیں بہ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جس کے بازیں بھی پھاڑے ہوئے ہیں، جس کے جو ہے منہ چیرا ہوا ہے، پھاڑا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے اور عذاب میں مبتلا ہے، الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ان دونوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں، آپ کی امت میں یہ وہ لوگ ہیں جب رمضان کا مہینہ ان کے سامنے آتا تھا تو یہ لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ روزے کے ایام میں، روزے کے دنوں میں یہ کھاتے تھے، پیتے تھے اور شوق کرتے تھے، عیاشی کرتے تھے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کا میسج اور پیغام دیا کہ آپ اپنی امتیوں کو اس سے ڈرائے اور خوف دلائے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اگر تم روزے کا اہتمام نہیں کرو گے، اگر روزہ نہیں رکھو گے، یہ وہ فرض روزے ہیں جس فرض روزے کو کوئی اگر آدمی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کا نعم البدل زندگی کا روزہ رکھے بھی تو وہ پا نہیں سکتا ہے۔ اس روزے کی فضیلت کو جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آدمی اگر روزہ چھوڑ دے، رمضان مہینے کے روزے کی قدر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح ان کو الٹائے گا
اور اس کے منہ کو پھاڑ دے گا اور اس طرح وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ لہذا میرے دوستو، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے یا جتنے بھی بھائی میری باتوں کو سن رہے ہیں، اس ماہ عظیم کو اپنے اوپر غنیمت سمجھو، نعمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، اللہ اکبر۔ ہم پچھلے جو گناہ کیے، جو ہمارے خطائیں ہوئی ہیں، چاہے ہم اور آپ جان بوجھ کر وہ غلطی کیے ہو یا انجانے میں غلطی کیے ہو، دانستہ طور پر کیے ہو، غیر دانستہ طور پر کیے ہو، شعور میں کیے ہو، ذی شعوری میں کیے ہو یا غیر شعوری میں کیے ہو، یقین مانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر پیاری بات، پیاری حدیث، اچھی بات، اچھی حدیث اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، نیکی دے گا، روزہ رکھنے کا بدلہ اس کو دے گا، نیکیوں سے اس کے نامہ اعمال کو بھر دے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان اور یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ یہاں پابندی نہیں ہے، سزائر ہے، کبائر ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، وضاحت ہے نہیں ہے، بس لفظ ہے ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض آیتوں سے اور حدیثوں کی روشنی میں حقوق العباد کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن کوئی بھائی کسی بھائی کی حق تلفی کیا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی بھائی کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے بھائی سے وہ معافی نہ مانگ لے، مصافحہ نہ کر لے اور اس سے معافی تلافی نہ کر لے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حقوق العباد کو چھوڑ کر حقوق اللہ میں یا آپ کی زندگی میں جو بھی عمل ہو گناہوں کا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت ہم کو آپ کو کیا چاہیے تھی؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس ماہ عظیم میں جو قیام اللیل کرتا ہے، ہمیں ہمارے نوجوانوں میں پتہ نہیں موبائل کی لت آنے کے بعد سے بس نمازوں کی طرف توجہ تو ہے نہیں، رمضان آئے تو تراویح کی طرف بھی ہماری آپ کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ تراویح کی بھی یہی اہمیت ہے، صرف جس طرح روزوں کی اہمیت ہے اسی طرح تراویح کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، قام رمضان میں قیام کرتا ہے، یہاں رمضان میں قیام کرنے سے مراد تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تراویح اور تہجد کوئی دو نمازیں نہیں ہے، تراویح اور تہجد کوئی دو نمازیں نہیں ہے۔ رمضان میں تراویح ہے اور غیر رمضان میں تہجد ہے۔ جو غیر رمضان میں تہجد ہے وہی نماز رمضان میں تراویح ہے۔ تو جو آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی دولت ہم جیتے ہیں دنیا میں کس لیے؟ پیٹ بھرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ دنیا میں جینے کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا آپ کا۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں تو ایک دم غلط سوچ ہے ہماری آپ کی۔ ہم دنیا میں اس لیے جی رہے ہیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، آخرت میں کامیابی ملے، مرنے کے بعد قیامت کی زندگی ہماری آپ کی کامیابی سے، کامرانی سے
ہم کنار ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دنیا میں بھیجا. لیکن ہم اور آپ اگر یہ سوچے بس اللہ دنیا میں بھیج دیا پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم اپنا پیٹ پالیں, زمین خریدے, جگہ خریدے, گھر بنائے, بلڈنگ بنائے, گاڑی گھوڑا سب بنا لے تو کامیاب ہو جائے, نہیں, اس کو کامیاب نہیں کہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ہماری آپ کی خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اپنی عاقبت کو, آخرت کو سنواریں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو, دیوانہ وار بھاگ رہے ہو, جبکہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, فنا ہو جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. اگر باقی رہنے والی زندگی ہے تو وہ ہے آخرت. لہذا ہم کو آپ کو آخرت کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے تاکہ آخرت میں ہم اور آپ کامیاب ہوں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان فرماتے ہوئے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے اللہ کے بندو سنو, اللہ رب العالمین قرآن میں کیا میسج اور کیا پیغام دیا ہے ہم کو آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا, بامراد ہو گیا, نجات حاصل کر لیا, فلاحیاب ہو گیا, جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا گیا. تو جو جنت میں داخلہ حاصل کر لیا, جو جنت میں انٹری کر لیا اور جہنم سے اپنے آپ کو ایگزسٹ کر لیا اور نکال لیا, تو وہ آدمی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہم کو آپ کو عطا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دیں. آپ کو معلوم ہے, بار بار سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا بڑا فضل و احسان کرتا ہے کہ وہ سرکش شیاطین جو انسانوں کو, مومنوں کو, ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے در پہ رہتا ہے, چکر میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے, باندھ دیتا ہے اور اس کو مقید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو بھی بند کر دیا, جہنم کے دروازے کو بھی بند کر دیا, جنت کے دروازے کو, آسمان کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, آپ کے لیے کھول دیا تاکہ ہم جنت والا عمل کر کے, زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, نماز پڑھ کر کے, تہجد پڑھ کر کے ہم جنت کا مستحق بنے اور جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں. میرے دوستو, انہی روزوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی توجہ اپنے طرف کھینچتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے. کس کو مخاطب ہے اللہ رب العالمین؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الناس نہیں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا. معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے یا روزے صرف ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری امتی پر فرض نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام گزرے, جو نبی گزرے, ان کی امتیوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے اور وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا ہم کو, آپ کو بھی چاہیے کہ اگر نبی کا سچا متبع بننا چاہتے ہیں اور نبی کا سچا عاشق بننا چاہتے ہیں اور نبی کی سچی اتباع پیروی کرنا چاہتے ہیں اور عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو, عاشق رسول بننے کے لیے رمضان کے روزوں کی قدر کرنی ہوگی, رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی اور تہجد کی نماز کا, قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. تو لہذا میرے دوستو, نماز کا بھی اہتمام کرے, روزوں کا بھی اہتمام کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرے. میرے دوستو, یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. مختصر میں کچھ مفید اور قیمتی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے رمضان کے فضائل کے تعلق سے, قیام اللیل کے تعلق سے سن لیا. اگر میں یہ بیان نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں غالباً آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. لہذا معلوم ہوا کہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر چھوٹی سی
سورہ نازل کرتے ہوئے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے، اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس تعلق سے دو باتیں یاد رکھیں، اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے بیک وقت پورے قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل کیا ایک ہی رات میں، وہ رات تھی لیلۃ القدر کی، قدر والی رات تھی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ جو عرش کے پاس ہے وہاں سے ایک ہی رات میں بیت السما یعنی آسمان کا جو یہ ہے دروازہ ہے یعنی پہلا آسمان، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا، اور پھر اس کے بعد 23 سال میں نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آیت 2 آیت 5 آیت 10 آیت سورہ کئی سورے پارے کئی پارے کے حساب سے اللہ رب العالمین چیدہ کرتے ہوئے ان آیتوں کو سورتوں کو 23 سال کے اندر نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پر اس کو اتارا اور نازل کیا، اور جو بھی آیتیں اترتی تھی نبی علیہ السلام اسے یاد کر لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، اور پھر آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح راسخ کر دیتا تھا، بٹھا دیتا تھا، اور آپ کا حفظ اور آپ کی یادداشت محفوظ رہتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو وہ آیتیں پڑھ کر کے سنا دیتے تھے، اور پھر کچھ کاتبین وحی کو مقرر کیے تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس ہی قریب ہی میں بیٹھتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان صحابہ کرام کو املا کروا دیتے تھے، لکھوا دیتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، تمہیں اسے یاد کر لو، اور اس کو جو ہے تختیوں میں، چمڑوں میں، پتوں میں، پتھروں میں اس کو تم لکھ لو۔ صحابہ کرام لکھتے تھے، 7 کاتبین وحی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور اس طرح کے صحابہ کرام تھے جو وحیوں کو لکھتے تھے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 23 سال کی مدت میں پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا، اور نبی علیہ السلام اپنے یادداشت کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی یادداشت کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں، تو نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام اترتے تھے، اور اترنے کے بعد نبی علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام سنتے تھے، اور نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے۔ تو اس طرح قرآن کا دور ہوتا تھا، اور ہر رمضان میں قرآن کا دور ہوا ہے۔ میرے دوستو، ابھی کچھ دن پہلے جو ایک واقعہ آیا تھا وسیم رضوی کے نام سے، جو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، جو ہے پیٹیشن دائر کیا تھا، اس میں کچھ باتوں کو انہوں نے اٹھایا تھا جو بالکل الزام تھا اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، ان صحابہ کرام نے اپنے طرف سے ان چیزوں کو لکھا ہے، اپنی طرف سے ترتیب دیا ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہمیں یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ان کا املا کیا گیا، اور حافظ بنا کر کے صحابہ کرام کو قرآن کی حفاظت کروائی گئی، اور بعد میں ان نسخوں کو اکٹھا کر کے ایک مصحف کی شکل دے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سامنے آیا۔ جب لکھا جا رہا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر حافظ کو یا جس سے آیت سنتے تھے ان کو وضو بنانے کے لیے کہتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھواتے تھے، پھر حلف دلاتے تھے، قسم دلاتے تھے، قسم دلانے کے بعد تب اس کو جو ہے مصحف کے اندر اس کو شامل کرتے تھے۔ آج اس کتاب کے اوپر غیر ضروری واہیات، سوال اور اعتراضات، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیا اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس کتاب کی حفاظت فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح کوئی بھی آدمی انگلی اٹھانے والا اگر انگلی اٹھائے تو یقیناً اللہ کا کوئی بھی بندہ اس کا جواب ضرور دے گا، اور ہم نے آپ نے دیکھ لیا پیٹیشن کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا اور اس کو رد کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ 50,000 کا جرمانہ بھی اس کے اوپر عائد کر دیا۔ یہ ہم آپ نہیں کر سکتے، یہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے جو اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو اس ماہ عظیم میں پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ قرأ یقرأ سے قرآن ہے، اور
یا جس کے معنی بار بار پڑھنے کے ہیں، تو لہذا میرے دوستو رمضان المبارک میں قرآن کا نزول ہوا ہے، لہذا ہم اور آپ اس قرآن کے اوپر وقت لگائیں، ٹائم لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھیں۔ کیوں؟ ہم کو آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرف اگر آپ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک صحیح روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بندہ مومن ایمان والا، آدم کی اولاد ایمان والا جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور اسی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کر دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے دوستو اگر ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے ہم اور آپ تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، یا اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ قرآن کی تلاوت میں، قرآن پڑھنے میں سستی اور کاہلی نہ کریں، بلکہ اس کتاب کو پڑھیں۔ آج اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اور آپ جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ لہذا میرے دوستو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بال بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر ہم اور آپ قرآن کی صحیح عظمت کو جان لیں تو یقین مانو جب ہم اور آپ بیمار پڑیں گے تو ہمیں آپ کو دواخانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارا آپ کا ایمان قرآن کے اوپر مضبوط اور مستحکم ہو، اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو، تو ہم اور آپ اسی قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ 15ویں پارہ کو کھولیے، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں جتنی بھی سورتوں کو نازل کیا ہے، جتنی آیتوں کو نازل کیا ہے، ان کی برکت اور عظمت، ان کی فضیلت، اے میرے بندو سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے سنو میرے بندو، سنو، کان لگا کر سنو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہیں شفا حاصل کرنا تو اس قرآن سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں رحمت اور برکت تو اس قرآن کے ذریعے سے ہم رحمت اور برکت چاہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 فوائد سے نوازے گا۔ پہلا فائدہ اس آدمی کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بنا دے، اس کے دل میں سکون ڈال دے گا، یعنی وہ بالکل پرسکون زندگی گزارے گا۔ دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین اس کے گھر میں فرشتوں کو اتارے گا، فرشتوں کو نازل کرے گا۔ اللہ اکبر، فرشتے اتریں گے گھروں میں۔ تیسرا فائدہ، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے پاس اپنے مقرب ترین فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کرے گا۔ اللہ اکبر، اور جو قرآن پڑھے گا چوتھا فائدہ، دنیا کی پریشانیاں ان کی ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ روحانی جسمانی بیماریاں بھی انشاءاللہ اس کی دور ہو جائے گی۔ لہذا میرے دوستو اس کتاب کو پڑھو، اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرو، یہ غیر معمولی کتاب ہے، غیر معمولی مقام اور مرتبہ ان کو دینا چاہیے، ملنا چاہیے۔ لہذا میں انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کی توجہ، رغبت اس کتاب کی تلاوت کی طرف، ماہ عظیم میں روزے رکھنے کی طرف اور صدقات و خیرات کی طرف توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ روزوں کے اہتمام کرنے اور تہجد اور قیام اللیل کی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے اسے تو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں تو جو
غیب سے مدد فرما اور ان کے قرض کی ادائیگی کا سبب عطا فرما اور اے اللہ تو غیب سے مدد فرما اور ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما اے اللہ تو ہماری نمازوں کو ہمارے روزوں کو ہمارے صدقات و خیرات کو ہمارے قیام اللیل کو اور ہمارے قرآن کی تلاوت کو اے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین